الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العلماء ورثۃ الانبیاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ لجپال عربی مایا میرا نہ مان ڈھامی، دکھ درد ونڈامی، انج لگدا جویں رستہ بھل گئیاں میرے ڈولا، بھل گئیاں میرے ڈولا، ہجر دے پینڈیاں وچ رل گئیاں میرے ڈولا، لمسار عربی مایا بھلی نورا وکھاویں، دکھ درد ونڈاویں، ہے تیرے آن تو جے پہلا مک جان میری اساواں، مک جان میری اساواں، میرے نین کھلے ہو سن تکن گے تیریاں رحماں، میرے نین کھلے ہو سن تکن گے تیریاں رحماں، بند کھول کے کفن دے ایک جات مار جاویں، دکھ درد ونڈاویں، لجپال عربی مایا میرا نہ مان ڈھاویں، دکھ درد ونڈاویں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے، وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے حضرت آدم کو
بنایا اور نسل کی ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء و مرسلین جاری کیا۔ ہر قوم کی ہدایت پر کوئی نہ کوئی نبی معمور، اور کوئی نہ کوئی شریعت لاگو ہے کہ یہ احکامات ہیں، یہ قوانین ہیں، ان پر عمل کر کے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا 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 ہر نبی کے دروازے پہ گیا ہے، پھر آگے بڑھتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آ پہنچا۔ آپ اس سلسلہ ہدایت میں انبیاء و مرسلین کی اس چین کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے جلیل القدر انبیاء و مرسلین نظر آتے ہیں۔ کسی کو خلیل کہا جاتا ہے، کسی کو ذبیح کہا جاتا ہے، کسی کو کلیم کہا جاتا ہے۔ بڑے جلیل القدر نبی رسول آپ کو اس سلسلہ انبیاء الہی کی اس کڑی میں ملیں گے، اس چین میں۔ لیکن یہ تمام سلاسل میرے مصطفیٰ پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور حضور اعلان فرما دیتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر دنیا ختم نہیں ہوئی، سلسلہ نبوت جو ہے اور رسالت جو ہے اس کا اختتام ہوا ہے کہ اب بعد میں کوئی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہیں، تا قیام قیامت حضور ہی نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو بھئی یہ پھر سلسلہ تو آگے چاہیے تھا نا کہ سلسلہ ہدایت جاری رہے۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں شریعت و طریقت و حکومت ایک جگہ اکٹھی ہے، شریعت بھی وہیں ملتی ہے، طریقت بھی وہیں ملتی ہے۔ طریقت اور شریعت، طریقت شریعت کا لبادہ ہے اور شریعت طریقت کا لبادہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حکومت کا سلسلہ تھا، حکومت کے سلسلہ بھی ساتھ چلتا آیا اور خلفائے راشدین کا دور ہوا۔ اس کے بعد معرکہ کرب و بلا، ایک عظیم شہادت جس کی آج تک کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور نہ تا قیام قیامت اتنا کسی میں جگرا ہوگا۔ مالک نے دوسرا حسین کوئی پیدا ہی نہیں کیا، کوئی اپنے آپ کو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی رب نے دوسرا حسین بھیجا ہی نہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین کا دور آیا۔ امام زین العابدین کے دور میں طریقت اور شریعت کو علیحدہ کر دیا گیا اور حکومت کو علیحدہ کر دیا گیا۔ امام زین العابدین نے حکومت کی طرف توجہ نہیں دی، آپ نے علم دین پڑھنے پڑھانے پہ، ظاہری اور باطنی اصلاح پہ اور امت کے کردار کو سنوارنے پر آپ نے توجہ دی، اور آگے جو حکومت کا سلسلہ ہے وہ خلافت سے نکل کے ملوکیت میں داخل ہو گیا۔ یہی علماء کا سلسلہ چلتا ہوا جب آگے بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کبھی اس میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، امام ابو یوسف نظر آتے ہیں، امام محمد نظر آتے ہیں، امام احمد بن حنبل نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ پھر اس طرح مختلف اور خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے، مختلف جس طرح پھول کھلتے ہیں اس انداز میں یہ کھلتا ہوا نظر آیا۔ امام محمد ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو آپ کو دیکھ لیتا نا، غیر مسلم
جو آپ کو دیکھ لیتا اس سے چلا نہ جاتا، وہ وہیں ساکت ہو جاتا اور کہتا کہ جن کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ جن کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا، یہ کہا کرتے تھے۔ میرے شیخ کریم حضرت علامہ الحاج ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 2 سال قبل آپ کا وصال پاک ہوا، یہ بات کی مجھے سمجھ اس وقت آئی، یہیں پہ چمڑا منڈی میں، یہاں پہ شیخ ارشد صاحب کا گودام ہے، ساتھ ہی رہائش ہے، تو آپ یہاں تشریف لائے، اور ایک ایسا ہی عقیدہ رکھنے والا جو کہتا تھا کہ جناب حضور ہم جیسے ہیں، اس کے ساتھ ایک ہمارا پیر بھائی وہ ملنے کے لیے، اس نے کہا یار میں پیراں فقیراں نہیں منتا، تسی جا کے ملنا ہے تو مل آؤ، میں گڈی چ بیٹھا۔ ان کا ٹھیک ہے نا صحیح، وہ اترے گئے، بابا جی کو ملاقات ہوئی، اتنے میں بابا جی بھی باہر تشریف لائے اور وہ پیر بھائی بھی ساتھ آیا، تو جیسے بابا جی نے باہر آ کے گاڑی میں بیٹھنا تھا، جو گاڑی میں بیٹھا تھا کہ میں نہیں مانتا، اس کی جب آپ کے چہرے پر نظر پڑی نا تو وہ گاڑی سے ایسے نکلا جس نے اٹھا کر کسی نے باہر پھینکا ہو، دھڑم سے دروازہ بند کیا، جا کے حضور بابا جی کے قدموں میں گرا، ملا، اور اس کے بعد گمسم۔ وہ ساتھی پوچھتا ہے تو کہتا تھا میں نے ملنا نہیں، ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کی عزت کی قسم جو کہتے ہیں نا کہ محمد نور ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے کہا؟ انہوں نے کہا جس امتی کے چہرے پہ اتنا نور ہے اس نبی کا کتنا نور ہوگا۔ اس بات کا مجھے ادراک اس وقت ہوا کہ جب لوگ کیسے کہتے ہوں گے امام محمد کو دیکھ کے کہ جن کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا آیا، مختلف ادوار میں، مختلف ائمہ کے دور میں یہ گزرتا گزرتا کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیات سامنے آ جاتی ہیں، خواجہ نظام پاک جیسی، خواجہ فرید پاک جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، حضرت عثمان مروندی جسے سخی شہباز قلندر کہا جاتا ہے، ایسی شخصیات، بہاء الحق زکریا ملتانی جیسی شخصیات سامنے آتی ہیں، حضرت داتا علی حجویری جیسی جن کی ساری کتابوں کا آج تک کوئی ترجمہ نہ کر سکا۔ اور پھر یہ صدی آ جاتی، اس صدی میں، اس صدی کی بھی تو پیاس تھی نا کہ مجھے بھی کوئی امام ملے، اس دور کا بھی تو تقاضا تھا کہ مجھے کوئی بتائے کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے، مجھے کوئی حضور کے در دولت کی خبر دے، مجھے کوئی دین کے اسرار و رموز سکھائے، مجھے کوئی طریقت اور شریعت کے بارے میں بتائے۔ تو رب کو ترس آتا ہے، احمد رضا بریلی کو بھیج دیتا ہے، احمد رضا بریلی کو بھیج دیتا ہے۔ چھوٹی عمر ہے، 13 سال کی عمر، اور آپ درس نظامی فاضل ہوتے ہیں۔ یار اتنا بچہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم حافظ قرآن کو دیکھتے ہیں نا، حافظ قرآن کو، کہ یار حافظ قرآن وہ بچہ جسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ضد کہاں پہ کرنی ہے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بیٹے فلاں سپارہ شروع کر، وہ فر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں بیٹے سورہ یاسین شریف آتی ہے؟ کہتا ہے جی بالکل آتی، کیا ہے سنو، سورۃ الرحمن سنو، سورہ نجم سنو مجھ سے، میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، سناتا ہوں۔ تو جب اتنے بچے کو، جس کو رب پسند فرما لینا، پھر اس کے سینے کو اللہ دین کے نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں 52 علوم پر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ کتنے؟ ہم تو ایک علم میں اسپیشلسٹ ہوں تو ہمارا کالر نیچے نہیں ہوتا، ہمارے کپڑوں کی کلف جو ہے وہ نہیں ٹوٹنے دیتے ہم، کہ ہم ریاضی دان ہیں بھائی، ہم کیمسٹری جانتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے 52 علوم پر فضیلت عطا کی ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور کی بارگاہ کا ادب اس انداز میں ہے
ایک شاعر آتا ہے، شاعر آ کے اپنی کلام پیش کرتا ہے، کہتا جی یہ میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ نعت لکھی ہے، آپ نے پڑھی، جس کا مفہوم تھا کہ کبھی میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہوں، حضور آپ کو تلاش کرتا ہوں، کبھی جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، کبھی بازاروں میں تلاش کرتا ہوں، کبھی کہیں۔ آپ نے پڑھا، آپ نے ایک ہی سوال کیا کہ جو تو نے لکھا ہے کیا تیری کیفیت یہی ہے؟ کہتا جی میں سمجھا نہیں۔ نے کہا آپ نے لکھا نا کہ حضور میں آپ کو تلاش کرتا ہوا کبھی میں جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، حضور کو تلاش کرتے کبھی جنگل میں گیا ہے، کبھی پہاڑوں پہ گیا ہے، کبھی لوگوں میں جا کے حضور کو تلاش کیا، کبھی تنہائی میں تلاش کیا؟ کہتا نہیں حضور میں نے تو نعت لکھی ہے حضور کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ کلمہ پڑھ، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں تو بات کلام پیش کس کی بارگاہ میں کر رہا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں، اور جھوٹ تیری وہ اپنی کیفیت ہی نہیں ہے، تیری اپنی کیفیت نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنا احتیاط، اتنا احتیاط۔ اور صرف نعتوں کا ذخیرہ نہیں دیا ہمیں، اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کے احکامات کو، محبت رسول کو جو قرآن و حدیث کی دوسرا سامنے رکھتے ہوئے جو نعت خوانی کی گئی، اس کو ہمیں دیا کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ کا کلام نعت یا کلام ہی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی تفسیر بھی ہے، یہ قرآن و حدیث کی تفسیر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام آپ نے لکھا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ہر بچے کی زبان پہ ہے، ہر بچے کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی کہنا ہے۔ جب پوچھا گیا نا بھئی آپ نے کہاں سے کہا حضرت کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو ہمارے ادارے کا طالب علم ہی اٹھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ استاد کے پاس کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، قرآن نہیں پڑھا؟ مفسرین نے نہیں لکھا کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن؟ اس کی تفسیر میں کیا کیا ذکر کیا ہے؟ جو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس سے کیا مراد ہے؟ حضور کو اللہ نے جو امام الانبیاء بنایا ہے، تو امام ہوتا کون ہے؟ جو افضل ہو، جو اعلیٰ ہو، تو اعلیٰ حضرت نے یہی تو اشعار میں بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیں دیکھیں، آپ کا فکر دیکھیں، اور آپ کی کتابیں ایسی کہ اس کا صرف نام پڑھنے والے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جس کے نام میں اتنا فن موجود ہے، اس کی ذات میں کتنا فن ہوگا، کتنا علم ہوگا۔ اور آخری بات، اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں مٹا کر پیش کیا ہے۔ وہ آپ نے شعر اعلیٰ حضرت کا نعت کا سنا ہوگا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے، لوگ یہاں پہ اکثر ایسا کرتے ہیں، نعت خواہ نے جو لکھا ہوتا ہے اسے بدل کے اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ ایڈ کر دیتے ہیں۔ کسی نے لکھ دیا کہ تجھ سے شہدا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں یار وہ تخیر اس کا ہے، جب تو نعت لکھنا تو اپنی مرضی سے لکھ لینا۔ اس نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، جب وہ شاعر ہے۔ اگر پیر مہر علی لکھتے ہیں نا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، انہوں نے بھی ایسے ہمیں نہیں کہا، ہزار بار بشویم بدہن مشک و گلاب گر ترا نام بگفتن کمال بے ادبی۔ انہوں تو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ذکر کیا کہ تجھ سے کتے ہزار، اور تجھ سے تو وہ کتے بڑے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، تیری کیا مجال ہے احمد رضا؟ تو ہے کون؟ احمد رضا کہاں پہ عرض کر رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ ہمارا تو
تھوڑا سا بندہ پڑ جائے اس کے بعد اس کا نخرہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں خود بھی مٹا کر پیش کیا اور اوروں کو بھی یہ سبق دیا کہ نہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی بلند ترین بارگاہ ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ اس کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، جو مکتبہ دیوبند مکتبہ فکر کے جو بہت بڑے قائد ہیں، ان کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ احمد رضا محبت کے اس مقام پر تھا، اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر کئی جگہ پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے آگے اپنے شاگردوں سے بیٹھے ہوئے یہ کہا، انہوں نے کہا احمد رضا محبت میں، حضور کی محبت میں اس مقام پر تھا، اگر احمد رضا ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا، اگر ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ جس کی غیر بھی تعریف کرے اور حضور سے محبت کو مانے اس کو احمد رضا کہتے ہیں، اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ حضور کا نائب اس دور میں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ احمد رضا کو دیکھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا گفتگو کرنا یہ سارا حضور کے طریق پر ہے، اور جن کی آنکھیں ہمیشہ حضور کی محبت سے تر رہتی ہیں اور چھم چھم برستی رہتی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔